خان رضوانہ بیگم کی کتاب کا آج اجرا ہو رہا ہے۔ یہ کتاب دراصل ان کے تحقیقی مقالے کا ایک باب ہے جو انہوں نے پی ایچ ڈی کی سند کے حصول کے لیے تحریر کیا تھا۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان ہے اردو میں طویل نظم نگاری کی روایت آزادی سے پہلے اور بعد۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، یہ تحقیقی مقالہ بہت ضخیم ہے۔ اس میں انہوں نے شاعری کیا ہے، اردو شاعری میں نظم کی کیا روایت رہی ہے، نظم کی ابتدا سے لے کر آج تک کی تاریخ کو بڑے سلیقے اور قرینے سے پیش کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کے تمام اصناف اور ان کی تعریف، ڈیفینیشن اور مختصر وضاحت کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ غزل، نظم، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، ہجو، قطع، حمد، نعت، منقبت، مناجات، دعا، شعر آشوب، ریختہ، واسوخت، گیت، دوہا، پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، نثری نظم، مربع، مخمس، مسدس، مسمن، تضمین، ترائیے، ہائیکو، پیروڈی۔ تو آپ سن رہے ہیں کہ کتنی اصناف اردو کی ہیں، اور یہ اردو شاعری نے عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، انگریزی اور بیرون ملک مثلاً جاپان میں کی جانے والی شاعری سے اپنا دامن بھرا ہے۔ ان کے تحقیقی مقالے کا ایک باب میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ طویل نظم کیا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیوں وجود میں آئی۔ مختصر نظم کے مقابلے میں طویل نظم اپنی بات کو وضاحت سے پیش کرنے میں شاعر کو کون سی سہولتیں اور آسانیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ ان تمام نکات پر غور و خوض اور تفصیلی وضاحت انہوں نے قلم بند کی ہیں۔ میں مختصر طور پر یہ بتا رہی ہوں کہ اس کتاب کے علاوہ ان کے تحقیقی مقالے میں اور بھی کیا کیا ہے جس کو وہ اور شائع کرنے والی ہیں۔ ابھی دوسری کتاب اردو زبان و ادب میں بے شمار تجربات، اکتسابات، تاریخی، مذہبی واقعات کو اگر بیان کرنا ہو تو بیانیہ شاعری کا تقاضا جو ہے طویل نظم میں پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے طویل نظم کی ایک صنف کہنا چاہیے۔ نظم کے ساتھ ساتھ مختصر نظم اور طویل نظم، یہ صنف ہمارے یہاں اردو میں بہت زیادہ مقبول رہی۔ بات یہ ہے کہ طویل نظم کے اوپر لکھا تو گیا، لیکن جب میں گورنمنٹ کالج آف آرٹس اینڈ سائنس میں ملازمت کرتی تھی، وہاں پر لیکچرر تھی، تو تقریباً روز لائبریری کا ایک چکر ہوتا تھا، اور وہاں ایک کتاب جو میرے نظروں سے بار بار ٹکراتی تھی تو وہ طویل نظم پر تھی، لیکن بڑی مختصر سی تھی اور بڑی ادھوری سی تھی۔ اس وقت سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ اس صنف پر اور گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب میں پی ایچ ڈی کی گائیڈ بنی تو میں نے سوچ لیا کہ اپنی کسی محنتی طالب علم سے اس موضوع پر میں مزید تحقیق کرواؤں تاکہ اس کے تمام گوشے واضح ہو جائیں، اور اردو ادب میں اس کی کیا روایت رہی ہے، کون کون سے نظم نگار رہے ہیں، یہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ تو یہ ہے کہ یہ کتاب میرے لیے محرک ثابت ہوئی، اور اس پر میں نے رضوانہ خان سے اس کا ذکر کیا، اور رضوانہ نے میری امیدوں کو، میرے ارادے کو اپنی محنت، لگن، کوشش، جستجو سے پورا کیا ہے۔ رضوانہ خان جو ہے بہت زیادہ محنتی طالبہ ہے، بہت لگن اور جستجو سے وہ اپنا کام انجام دیتی ہیں۔ تو طویل نظموں میں اردو میں مثنوی اور قصیدے بھی ہیں۔ ہمارے یہاں کئی ہزار صفحات پر مشتمل مثنویاں لکھی گئی ہیں، لیکن مثنوی کی صنف جو ہے اس طویل نظم سے مختلف ہوتی ہیں، اور طویل نظم کا سرمایہ بھی ہمارے پاس بہت ہے۔
اگر صرف علامہ اقبال کی ہم نظمیں دیکھیں تو شکوہ جواب شکوہ، تصویر درد، گورستان شاہی، شمع و شاعر، والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس طرح کئی ہم کو طویل نظمیں ملتی ہیں۔ اتنی زیادہ طویل نظمیں ہیں کہ اس کتاب کے بعد اگر کوئی چاہے تو اور بھی اردو کی طویل نظموں کا تجزیہ کر کے اپنی کتاب کو پیش کر سکتا ہے اور اس پر اپنا تحقیقی کام انجام دے سکتا ہے۔ جیسا مد و جزر اسلام کو تو انہوں نے لیا ہے، امیر حنفی کی سلسلۃ الجرس کو بھی انہوں نے لیا ہے، جو مجھے بہت ہی متاثر کرتی ہے، ایک نعتیہ نظم ہے۔ اسی طرح علی سردار جعفری کی نظم نئی دنیا کو سلام، یہ بھی بہت ہی متاثر کن نظم ہے، اور آزادی اور آزادی کے بعد پیش آنے والے واقعات کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ ہوا یہ کہ وائس چانسلر صاحب کے پاس میں کسی کام سے گئی تھی، تو انہوں نے اردو سے اپنی بہت دلچسپی دکھائی، میرے سے بہت طویل گفتگو کی، اور میں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اس لیے میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اردو کے طالب علموں کے لیے کچھ فنڈ مہیا کروائیے۔ اور اسی وقت میرے دل میں یہ خیال ہو گیا تھا کہ میں رضوانہ کی کتاب کی پبلیکیشن کے لیے یہاں سے رقم حاصل کروں گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وائس چانسلر بی اے چوپڑے صاحب نے میری درخواست پر کتاب کی پبلشنگ کے لیے ایک رقم لکھ تو دی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے رضوانہ اور ان کے شریک حیات شکیل احمد صاحب نے یونیورسٹی کے کئی چکر لگائے اور بہت محنت کی اس کے لیے، اور رضوانہ کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر شکیل احمد صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو بس میں مختصر کہنے کی درخواست کی جا رہی ہے، تو میں بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں خان رضوانہ کو، اور خالد سیف الدین صاحب کی عنایت اور مہربانی سے یہ کتاب کا اجرا ممکن ہو سکا، اور اس میں جتنے فاؤنڈیشن شامل ہیں، جتنے آرگنائزیشنس ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں کہ جشن اقبال کا یہ پروگرام بہت ہی کامیاب ثابت ہو رہا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔